بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال جو پچھلے ہفتے کلاس کے پڑھانے کے دوران میں ایک طالب علم نے اسٹوڈنٹ نے پوچھا فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے حوالے سے کہ سر نظم اور غزل کی تشریح میں فرق کیا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کا یہ سوال نمبر 2 ہے، جس کے 2 جز ہیں۔ جز الف میں نظم کے 2 اشعار آئیں گے اور ایک ہی نظم میں سے آئیں گے، اور جز بے غزل کے 3 اشعار آئیں گے اور ایک ہی شاعر کے یہ سوال اشعار ہوں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ نظم کے اندر ایک اجتماعی خیال ہوتا ہے، پوری نظم ایک ہی خیال کے گرد گردش کرتی ہے، جبکہ غزل کے ہر شعر میں ایک الگ مضمون ہوتا ہے، ایک الگ کہانی ہوتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، نظم کا عنوان ہوتا ہے جبکہ غزل کا عنوان نہیں ہوتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے جائیں کہ نظم اور غزل کے حوالے سے پوری پریزنٹیشن کا سوال پوری وضاحت کے ساتھ اس کے حدود و قیود کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کن قانون و ضوابط کے اندر رہتے ہوئے کرنا ہے، وہ بھی اسی چینل کے اوپر موجود ہے۔ سوال نمبر 2 کی پریزنٹیشن کے حوالے سے وہ سوال ہے، اس کا لنک بھی آپ کو دے دیا جائے گا، ڈسکرپشن میں دے دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ایک انتہائی نازک چیز یہ ہے کہ نظم کی تشریح اکٹھی کرنی ہوتی ہے، 2 اشعار اکٹھے لکھیں، دونوں کی تشریح اکٹھی کرنی ہوتی ہے، اور غزل کے ہر شعر کی تشریح الگ الگ کرنی ہوتی ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ نظم میں آپ نے شاعر کا نام یا غزل میں شاعر کا نام صرف ایک بار لکھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر غزل کے 3 اشعار ہیں، obviously بات ہے، ظاہری بات ہے کہ وہ ایک ہی شاعر کے ہیں۔ اگر آپ الگ الگ لکھیں گے ہر شعر کی تشریح سے پہلے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایگزامینر پہ اچھا تاثر نہیں جائے گا، برا تاثر جائے گا، اور اس تاثر کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کے نمبر کم ہو جائیں گے، جس میں آپ کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا غزل کی تشریح کرتے وقت شعر میں صرف سب سے پہلے شاعر کا نام لکھیں، اور پھر ایک شعر لکھ کے اس کی تشریح کریں، پھر دوسرا شعر لکھیں اس کی تشریح کریں، اور تیسرا شعر لکھ کے اس کی تشریح کریں۔ کن قوانین و ضوابط کے تحت کرنی ہے وہ اس چینل پر موجود ہے پوری پریزنٹیشن کے ساتھ۔ اور ایک بات یاد رکھیں، تشریح کرنے سے پہلے نظم کے شاعر کے اسلوب کی خوبیاں، غزل کے شاعر کے اسلوب کی خوبیاں لازم طور پہ تحریر کریں، بہت ضروری ہیں۔ آپ کے نمبروں میں اضافہ نہیں بلکہ ایک خوبصورت اضافہ ہوگا، اور وہ تمام نظم کے شعراء اور غزل کے شعراء اور نثر کے مصنفین کے تمام کے اسلوب کی خوبیاں اسی چینل پر آپ کو دے دی گئی ہیں۔ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور اپنے نمبروں کو بہتر کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ان گزارشات پہ عمل کر کے اپنے نمبروں میں اضافے کا باعث بنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔